اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے المقصد الاسنیٰ، اس میں مقدمات میں اسم اور مسمہ کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا سیاق آپ کے ذہنوں میں حاضر ہوگا. وہ سیاق یہ ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے، تسمیہ اور ہے. اور پھر انہوں نے اسم، مسمہ اور تسمیہ کو کھولا اور پھر یہ بات بتائی کہ ہوا ہونے کا کیا مطلب ہے. جب آپ کہتے ہیں اسم مسمہ ہے یا اسم مسمہ نہیں ہے، تو کسی شے کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے اور کسی شے کے ایک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہوا کہ انہوں نے 3 مطالب بیان کیے، 3 وجوہ بیان کیے. 3 طریقوں پر ہم کسی شے کو ہوا کہہ سکتے ہیں. وہ 3 طریقے کیا تھے؟ ان میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اسماء مترادفہ ہوں. تو اسماء مترادفہ میں چیز ایک ہوتی ہے لیکن الفاظ میں کثرت ہے. اچھا، یہ بات میں کل بھی شاید عرض کر چکا اور اس میں کچھ ابہام بھی رہ گیا ہوگا کہ بھئی 2 چیزوں کو ایک کہنا ضروری نہیں ہے کہ خارج میں وہ 2 چیزیں موجود ہوں، کسی اعتبار سے کثرت ہو. وہ اعتبار کیا ہو سکتا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے بھی کثرت ہو سکتی ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی کثرت ہو سکتی ہے. الفاظ مترادفہ میں کثرت مفاہیم میں ہوتی ہے، مسمہ میں ہوتی ہے یا الفاظ میں ہوتی ہے؟ الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن ایک اعتبار سے کثرت تو پیدا ہو گئی، لفظ تو الگ الگ ہے، لیکن ہم دونوں لفظوں کو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ہی ہیں. اللیث والاسد، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا زرغام بھی اس کا نام ہے، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں. تو یہ سب معانی اسماء مترادفہ ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے، ان کا مسمہ ایک ہے. تو ہوا کہنے کی پہلی قسم تو یہ ہوئی. ہوا کہنے کی دوسری قسم کیا تھی؟ اسماء متداخلہ. اسماء متداخلہ یہ ہیں کہ اسماء فرق ہیں، ان کے مسمہ ایک ہیں، لیکن ہر اسم مسمہ کی ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. بات واضح ہے؟ جیسے ہم نے کیا کہا، صارم اور مہند. تو صارم بھی صیف ہے، مہند بھی صیف ہے، لیکن صارم کے اندر مفہوم اس کی کاٹ کا ہے اور مہند کے اندر مفہوم اس کے ہندوستان میں بننے کا ہے. اس کے بعد جو تیسری قسم تھی وہ کیا تھی؟ جس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ وہ ابعد الوجوہ ہے، لیکن پھر بھی چلو مجازاً ہم وہاں بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ تھی کہ جیسے کہا جائے کہ الثلج ابیض بارد، کہ ثلج جو ہے وہ ابیض بھی ہے، بارد بھی ہے، سفید بھی ہے اور ٹھنڈی بھی. تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سفید اور ٹھنڈا ایک ہی ہے. کس معنی میں؟ کہ ایک ہی شے سفیدی اور ٹھنڈک سے متصف ہے. ایک ہی شے جس کو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وحدت الموضوع. موضوع ایک ہی ہے اور وہ اس شے کے اندر 2 صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہے اور سفید ہے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کیا تیسری قسم پر، تیسری وجہ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم اور مسمہ ایک ہے. کل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ نہ اسماء مترادفہ ہیں یہ، نہ یہ اسماء متداخلہ ہے. تو اب ہم اما الوجہ الثالث سے پڑھیں گے، یہ اس کا سیاق ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو اب ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الغزالی رحمہ اللہ تعالی واما الوجہ الثالث، جہاں تک وجہ ثالث ہے، الذی یرجع الی اتحاد المحل مع تعدد الصفت، کہ جو لوٹتی ہے کہ محل ایک ہو، صفت ایک سے زیادہ ہو. یہی ہے نا، اتحاد المحل و تعدد الصفہ. فہو ایضا مع بعدہ، یہ بھی اپنے بعد کے باوجود، یعنی یہ بہت بعید از قیاس بات ہے، غیر جار فی الاسم والمسمى ولا فی الاسم والتسمیہ، یہ اسم اور مسمہ یا اسم اور تسمیہ میں یہ بھی جاری نہیں ہو سکتا کہ ہم اس اعتبار سے اسم اور مسمہ یا تسمیہ کو یا اسم اور تسمیہ کو ایک کہہ لیں. نہیں ہو سکتا. کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ یوں کہا جائے، یعنی کیوں نہیں ہو سکتا؟ حتی یقال ان شیئا واحدا موضوع لان یسمى اسما ویسمى تسمیہ کما کان فی مثال الثلج اذ هو معنى واحد موصوف بالبارد والابیض. کہہ رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی موضوع ہے جس کو کبھی ہم اسم کہہ دیتے ہیں، کبھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں. ہے کوئی ایک شے، جس طرح ثلج ایک شے تھی نا، اس کو ہم نے ابیض بھی کہا، بارد بھی کہا. یہاں بھی کوئی وحدت موضوع ہے جس کو ہم اسم بھی کہہ رہے ہیں، مسمہ بھی کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کوئی شے ہے جو اسم اور مسمہ دونوں کے اعتبار سے متصف ہو؟ نہیں ہے نا. اسم بالکل اور ہے. اسم کیا ہے؟ لفظ ہے. مسمہ
کبھی لفظ ہوتا ہے کبھی لفظ نہیں بھی ہوتا. ہم اسم اور مسمہ میں کتنے فروق پیچھے دیکھ چکے ہیں. اسم کبھی عربی ہوتا ہے، عجمی ہوتا ہے، ترکی ہوتا ہے، ضروری نہیں مسمہ ہو. اسم مجاز بھی ہو سکتا ہے، مسمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجاز بھی ہو. اسم بدلا بھی جا سکتا ہے، مسمہ بدلا بھی نہیں جا سکتا. تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں کوئی وحدت موضوع ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم اسم اور تسمیہ سے متصف مانیں. بات واضح ہے یہاں تک؟ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا هُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ، یہ کہنا تو کسی کہنے والے کے اس قول کے مانند ہو جائے گا کہ الصدیق، یعنی اصل میں کیا ہے کہ موضوع ایک ہو اور تعدد صفہ ہو، اور کوئی کہے کہ موضوع ایک ہے اور اسم اور مسمہ اس کی صفات ہیں، تو یہ تو اس طرح ہو جائے گا جیسے کوئی کہے کہ الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ابن ابی قحافہ، کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ابن ابی قحافہ ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لأن تأويله أن الشخص الذي وصف بأنه صديق هو الذي نصب بالولادة إلى أبي قحافة. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی شخص کے جس کے اندر وصف صدیقیت پایا جاتا ہے وہی موصوف ہے اس بات سے کہ وہ ابن ابی قحافہ کا بیٹا بھی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ موضوع ایک ہے نا، وحدت موضوع ہے اور اس کی ایک سے زیادہ صفات ہیں. یعنی موضوع کون ہے؟ شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے اندر کون سی دو صفت پائی جاتی ہیں؟ ایک یہ کہ وہ صدیق ہے اور ایک کیا ہے کہ وہ ابن ابی قحافہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ صدیق ہی ابن ابی قحافہ ہے، کہہ سکتے ہیں نا. لیکن کیا اسم اور مسمہ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ایک وحدت موضوع ہے کہ جو اسم اور مسمہ کے نام سے متصف ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں. یہ بات واضح ہے رقیش؟ واضح؟ تھوڑی سی واضح، زیادہ واضح نہیں. تو فرمایا لئے کیونکہ فیکون معنی ہوا اتحاد الموضوع مع القطع بتباین الصفتین. معنی یہ ہوگا کہ موضوع ایک ہے اگرچہ ہم قطعی طور پہ کہیں گے کہ صفات الگ الگ ہیں. کیا مطلب؟ صدیق ہونا اور ابن ابی قحافہ ہونا، ان میں کوئی منطقی تلازم ہے کہ جو صدیق ہوگا وہ ابن ابی قحافہ بھی ہوگا؟ ضروری نہیں ہو سکتا وہ صدیق ہوتے اور ابن ابی قحافہ نہ ہوتے. یا ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی کوئی صدیقیت کے مرتبے پر ہو، یقیناً سیدنا ابو بکر کے مرتبے پر تو نہیں ہو سکتا صدیقیت کے مرتبے پہ، لیکن وہ ابن ابی قحافہ نہیں ہوگا. تو ان دونوں صفات میں تو آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے نا. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے ابیض اور بارد، تو کیا ضروری ہے کہ جو ابیض ہوگا وہ بارد ہوگا، یا ضروری ہے کہ جو بارد ہوگا وہ ابیض ہوگا؟ تو یہ دونوں صفات آپس میں بالکل جدا جدا ہے نا. لیکن ہم نے کیوں کہہ دیا کہ ابیض ہی بارد ہے؟ ہم نے کیوں کہہ دیا کہ ابن ابی قحافہ ہی صدیق ہیں؟ کیوں کہہ دیا؟ اس وجہ سے کہ ایک موضوع ہے جو ان دو صفات سے متصف ہے. تو اب آپ دکھا دیں کہ وہ کون سا موضوع ہے جو اسم مسمہ تسمیہ کی صفات سے متصف ہے. بات واضح ہے یہاں تک؟ نہیں بھی واضح تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن خلاصہ اس گفتگو کا کیا ہے کہ اسم اور مسمہ ایک نہیں ہے، نہ پہلے طریقے پر اسماء مترادفہ، نہ دوسرے طریقے پر اسماء متداخلہ، اور نہ تیسرا طریقہ جس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں وحدت موضوع کا. وحدت موضوع کا. تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَفْهُومَ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ غیر مفہوم بنوت ابی قحافہ. یہ جو میں بات ابھی کر رہا تھا کہ مفہوم صدیق غیر ہے مفہوم بنوت ابی قحافہ. ابو قحافہ کے بیٹے ہونے کا جو مفہوم ہے وہ صدیق کا مفہوم بھی ہے. یہ دونوں بالکل الگ الگ مفاہیم ہیں. جی عدیل صاحب، بالکل الگ الگ مفاہیم ہیں، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم نے ان دونوں کو ایک کیوں کہہ دیا پھر؟ اس لیے کہ وحدت موضوع تھا، مگر نہ صفات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ابیض اور بارد کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ فرما رہے تھے کہ یہ ابعد الوجوہ ہے، یہ بڑی دور دراز کی بات ہے. بات واضح؟ وعلیکم السلام. آپ لوگ جب اس گفتگو کے بیچ میں شامل ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی اور ہی زبان میں گفتگو چل رہی ہے. یعنی ایسے ہی محسوس ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پتہ نہیں فرینچ بول رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اور ثاقب صاحب ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گی. جی جی وحدت موضوع زمان کے ساتھ نہیں، نہیں ہاں بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ ایرا کو چھوڑیں، یعنی زمان کو چھوڑیں. ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی کوئی صاحب ہوں کہ جن کا نام ہو مثلاً زید. اچھا زید جو ہے ہو سکتا ہے وہ لمبا بھی ہو، اچھا طویل ہے وہ، اس کے اندر ایک صفت، اور ایک ہے وہ عالم. ٹھیک ہے، زید کے اندر دو صفات ہیں. تو آپ کہیں گے طویل اور عالم ایک ہی ہے، کہہ سکتے ہیں اس تیسرے طریقے پر؟
کہہ سکتے ہیں عدیل صاحب، اس طریقے پر کہہ سکتے ہیں، اگرچہ بڑی ابعد الوجوہ ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں عالم اور طویل ایک ہے. لیکن آپ سے پوچھا جائے گا عالم اور طویل میں کیا ایک دوسرے میں کیا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم اور طویل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھئی ایک وحدت موضوع ہے زید صاحب، کہ جو اس وقت صفت علم سے بھی متصف ہے اور صفت طول سے بھی لمبے ہوں، اس لیے ہم نے کہہ دیا، وگرنہ ان دو صفات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو آپ اس کو زمان میں نہ دیکھیں، کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ اس وقت بھی ہو رہا ہے. آپ اپنے بارے میں کچھ صفات دیکھیں گے، آپ کے اندر وہ صفات پائی جائیں گی تو آپ کہیں گے یہ صفت اور یہ صفت ایک ہی ہے، اس لیے کہ وحدت موضوع ایک ہے. لیکن ویسے ان دو صفات میں آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. لمبا ہونا اور عالم ہونے میں کوئی تعلق نہیں. ہو سکتا ہے بہت ہی پست قد کا آدمی اور عالم ہو، لیکن چونکہ ایک ہی صاحب لمبے بھی ہیں اور وہی صاحب عالم بھی نکل آئے، تو ہم نے کہا عالم اور طویل ایک ہی. بات واضح؟ تو یہ کیا ہے؟ ابعد الوجوہ ہے. یعنی کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ لمبا اور طویل اور عالم ایک ہے. آپ کہیں کیا طویل اور عالم ہے؟ آپ بتائیں گے نہیں اصل میں وحدت موضوع کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کو امام غزالی فرماتے ہیں یہ ابعد الوجوہ ہے، یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مجازن ہے. اچھا جی، بات واضح ہو گئی یہاں تک. اب امام غزالی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فالتأویلات التي تطلق عليها هو غیر جاریۃ فی الاسم والمسمى وفی الاسم والتسمیۃ البتۃ. کہہ رہے ہیں جتنی بھی تعویلات ہو سکتی ہیں نا جہاں کہا جاتا ہے کہ ہوا وہ اسم مسمى اور اسم اور تسمیہ میں جاری نہیں ہے. کون سی تین تعویلات؟ کون سی تھی تین؟ وہی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. تعویلات سے کیا مراد ہے؟ آپ مترادفہ کو کہہ دیں ہوا، آپ متداخلہ کو کہہ دیں ہوا، آپ جو ہے وہ وحدت الموضوع والی صفات کو کہہ دیں ہوا، اگرچہ وہ ابعد الوجوہ ہے. ابعد الوجوہ ہونے کے باوجود اسم مسمى تسمیہ میں یہ چیزیں جاری نہیں. ثاقب صاحب کوئی اور ہی زبان لگ رہی ہے نا؟ میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. اچھا آپ فالو کر رہے ہیں؟ اچھا آپ سن چکے ہیں پہلے لیکچر؟ اچھا ہاں ماشاء اللہ ذہین لوگ سن رہے ہیں جی، اس میں اور بڑی خوشی کی بات ہے. ایک دو آدمی بھی سنیں لیکن کوئی کام کے آدمی ہو تو وہ اس سے فائدہ ہوتا تو روشنی کم نہیں ہوگی. نہیں وہ ٹھیک بیسیکلی یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے اسم اور مسمہ پر. جی بالکل اسم اور مسمى صحیح کہا. یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ اسم اور ہوتا ہے مسمى اور ہوتا ہے. اگرچہ یہ نا ایکسرسائز اتنی اہم نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے. لیکن چونکہ ہم نے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھنی ہے تو چونکہ انہوں نے یہ ساری بحث کی ہے اس کے بعد وہ شفٹ ہوں گے. لیکن اس سے کم دماغ کچھ کھلتے تو ہے نا، کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. کتاب آپ سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو کچھ گہرائی پیدا ہو رہی ہے، چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے اور کب آپ نے ہوا کہنا ہے، کب آپ نے ہوا غیر کہنا ہے. بہرحال تو اب آپ دیکھیے کہتے ہیں یہ تعویلات یہاں جاری ہیں نہیں جاری، لا حقیقتها ولا مجازیہ، نہ حقیقت میں جاری ہیں نہ مجاز میں جاری ہیں. حقیقت اصل میں کیا تھی؟ وہ مترادفہ ہی حقیقت ہے. یعنی حقیقتاً ہوا کہنا کہاں ہے؟ جب اسماء مترادفہ ہوں. متداخلہ اور وحدت الموضوع میں وہ مجازن ہے اصلا، وہاں حقیقتاً ہے ہی نہیں. حقیقتاً آپ کب کہہ سکتے ہیں ہوا جب اسماء کیا ہوں؟ مترادفہ. اس طرح کی کافی مثالیں ہیں جس میں مترادفہ ہوں، مثلا آپ کی اس میں دلالت ایک دوسرے پہ پوری کرتے ہو. اس طرح کی کتنی مثالیں ہوں؟ بہت ساری. اصل میں نا یہ لغت میں ایک اختلاف یہ ہے کہ اسماء مترادفہ پائے بھی جاتے ہیں کہ نہیں. تو جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ پائے ہی نہیں جاتے تو وہ جتنے بھی اسماء مترادفہ ہوتے ہیں ان کو کس کیٹیگری میں شامل کریں گے؟ بتائیے جلدی. متداخلہ میں. جو سیکنڈ کیٹیگری تھی نا تو وہ کہیں گے کہ اسماء مترادفہ کا عربی زبان میں وجود نہیں ہے. عربوں نے کوئی لفظ مترادف کے طور پہ وضع نہیں کیا. جب بھی وہ مترادف کے طور پہ وضع کرتے ہیں اس میں کوئی اضافی مفہوم ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی اضافی مفہوم آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ متداخلہ. لیکن اگر بالفرض ایک گروہ کا خیال یہ کہ مترادف ہوتے ہیں تو اگر آپ مترادف ہوتے ہیں تو تب ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک ہی ہے. اگر متداخلہ ہے تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی. لیکن ہیں ویسے مثال کے طور پہ شیر کے نام ہیں، اونٹ کے نام ہیں عربی زبان میں، تو وہ کہتے ہیں بس شیر کا نام جیسے لئیس بھی ہے، اسد بھی ہے، زیغم بھی ہے، زرغام بھی ہے، فلانا ہے اور یہ ہے، یہ سب ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اگرچہ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ ہر ایک کے اندر کچھ فروق ہیں. جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں آپ کہتے ہیں شیر، اور کیا شیر کے ساتھ نہیں، چیتا تو الگ چیز ہے. شیر کا کوئی اور نام ہے؟ شیر، ببر شیر.
تو آپ ہو سکتا ہے شیر کو کہیں کہ شیر ہم ٹائیگر کے معنی میں بول رہے ہیں، ببر شیر جو ہے جس کو آپ لائن کہتے ہیں اس معنی میں بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ ہاں بہرحال تیندوا الگ ہے اور بالکل ایک ہی چیز ہے، تو پھر مختلف نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں دیکھیں جو واضح ہوتا ہے، واضح کا مطلب ہے وضع کرنے والے، کیا وہ ایک ہی آدمی بیٹھ کے زبان وضع کرتا ہے یا زبان ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ؟ اب ہو سکتا ہے ایک قبیلے نے ایک نام رکھا، آپ دیکھیں پنجابی زبان میں آپ یہاں سے سرگودا چلے جائیں گے تو کتنے الفاظ بدل جائیں گے، وہاں سے آپ جو ہے وہ ملتان چلے جائیں تو وہاں پنجابی میں کتنے الفاظ بدل جائیں گے۔ تو اسی طرح چونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور زبان کون بناتے ہیں اصلاً، چاہے ایک ڈیوائن لینگویج ہو تب بھی زبان بنانے کا عمل انسانی ہوتا ہے۔ تو جب انسان بنائیں گے تو اوضاع کس کی جمع ہے؟ وضع کی، یعنی لفظ کو وضع کرنا، وہ بھی متعدد ہوتے چلے جائیں گے۔ بات واضح؟ تو اس معنی میں آپ سمجھیں کہ، اور صحیح تر قول یہ اسماء مترادفہ کا وجود ہے۔ کیوں وجود ہے؟ اسی بنیاد پہ کہ واضح ایک سے زیادہ ہے۔ اب ملتان والوں نے اور سرگودا والوں نے ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام پنجابی میں رکھ دیے ہیں، ایک چیز ایک ہی ہے دونوں کے ہاں، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسماء مترادفہ ہے۔ تو واللہ عالم، اگلی بحث اصل میں اسماء مترادفہ میں یہ ہے، جب آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اسماء مترادفہ ہیں کہ نہیں۔ بات واضح ہے کہ ایک ہے عربی میں ہے کہ نہیں۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہے کہ عربی ہی میں نہیں ہے، وہ بالاولیٰ اس کے بھی قائل ہیں کہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ قائل ہیں کہ عربی زبان میں اسماء مترادفہ ہیں، ان میں بھی اکثریت قائل نہیں ہے اس بات کی کہ قرآن میں ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی قرآن مجید چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں جو الفاظ بظاہر مترادف محسوس ہوتے ہیں وہ مترادف نہیں ہوتے، اگرچہ عربی زبان میں اسماء مترادفہ کا فی نفسی ہی وجود ہے۔ تیسرا سوال جو ہماری بحث سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں مترادف الفاظ ہیں کہ نہیں۔ وہ امام غزالی یہ ایک الگ مبحث انہی مقدمات میں بیان کریں گے جو بہت اہم ہے۔ یعنی کئی دفعہ ہمارے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں کہ عظیم، کبیر، اللہ عظیم بھی ہے، اللہ کبیر بھی ہے، اللہ جلیل بھی ہے، اللہ علی بھی ہے، بلند، فرق ہے کوئی؟ بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے اسماء حسنہ میں فرق نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے قائل ہوں گے کہ قرآن مجید میں الفاظ مترادفہ نہیں ہے، وہ یہاں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ یہی الفاظ قرآن مجید میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ کبھی اللہ کو عظیم کہا گیا، کبھی اللہ کو کبیر کہا گیا، کبھی اللہ کو علی کہا گیا۔ تو اس طریقے پر میرے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ اسماء مترادفہ کا ایک مبحث کچھ خاکہ آ گیا ہوگا کہ عربی میں اسماء مترادفہ ہیں یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں وہ کہیں بھی نہیں مانیں گے، جو لوگ کہتے ہیں ان میں دو گروہ ہوئے، ایک گروہ نے کہا کہ قرآن میں بھی ہیں اور ایک گروہ نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے انہی گروہوں میں آگے مختلف رائے بن جائیں گی اسماء اللہ الحسنہ کے حوالے سے بھی۔ بہرحال یہ ایک ذرا سائڈ موضوع تھا لیکن پھر بھی شاید اہم ہو۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں والحقیقت من جملتها ما يرجع الى ترادف الاسماء، کہہ رہے ہیں حقیقت اپنے جملہ یعنی جملہ جو ہے نا یہاں جس کو آپ کہتے ہیں نا جملہ، اردو میں کس معنی میں بولتے ہو وہ کیسا؟ تمام، بالکل، یعنی حقیقت اپنی تمام صورتوں میں، بالکل صحیح فرمایا آپ، چونکہ ادیب اور ماشاءاللہ ہے تو آپ کا ہونے کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو والحقیقت من جملتها، حقیقت اپنی تمام صورتوں میں ما یرجع الى ترادف الاسماء، اسماء مترادفہ کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی حقیقت میں جب ہم کہیں گے نا ہوا تو وہ کون ہے؟ اسماء مترادفہ یا بالفرض اسماء متداخلہ۔ یہ جو اسماء متداخلہ ہے نا، اس کا ایک اور نام بھی ہے جو آپ کو کچھ اور کتابوں میں ملے گا، وہ اس کو کہتے ہیں اسماء متکافئہ۔ اسماء ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا مقدمہ اصول تفسیر ہے نا، اس میں بین ہی اسی نام کو اسماء متداخلہ کو وہ اسماء متکافئہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اصطلاحات کی کثرت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مراد کیا ہے؟ وہ اسماء کہ جن کا مسمى ایک ہے لیکن ہر لفظ میں کوئی اضافی مفہوم پایا جاتا ہے۔ بات واضح، یہ اسماء متداخلہ ہے۔ اچھا آگے اشارہ بھی کریں گے، کہتے ہیں کقولنا اللیث هو الاسد، جیسے اسماء مترادفہ کیا ہیں؟ جیسے ہم کہیں کہ اللیث هو الاسد بشرط الا يكون في اللغة فرق بين مفہوم اللفظین۔ اب اس میں وہ باریک سا اشارہ کر رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ لغت میں ان دو الفاظ میں کوئی فرق نہ ہو۔ گویا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے
یہاں جس کو ہم مترادف سمجھ رہے ہیں اللیث اور اسد کو، یہاں بھی کوئی فرق ہو، تو اگر یہاں فرق ہے لغت میں تو کوئی اور مثال ڈھونڈ لو، اور اگر یہ فرق نہیں ہے تو یہی مثال چل جائے گی اسماء مترادفہ میں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بشرط اللہ یکون فی اللغۃ فرق بین مفہوم اللفظین فإن کان بینہما فرق فلیطلب له مثال آخر۔ اگر فرق ہے تو کوئی اور مثال ڈھونڈ لو مترادفات کی، ہم اس وقت الفاظ میں تھوڑی جھگڑا کر رہے ہیں، بس بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ الفاظ اسماء مترادفہ کیا ہوتے ہیں۔ بات واضح؟ اچھا جی، اب آپ بس کہیں کہ ہوا میں اتنی جو تفصیلات آئی ہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے وہی، بہت تفصیلات آ گئیں، مجھے ایک قاعدہ بتا دو بس، کہ جہاں میں جان لوں کہ یہاں ہوا کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ اس بحث کو اب اجمال کی سطح پر بند کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا بُدَّ فِي وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَىٰ اتِّحَادِ الْحَقِيقَةِ وَكَثْرَةِ الْإِثْمِ۔ جو اسماء مترادفہ ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں حقیقت میں اتحاد ہوتا ہے اور اسم میں کثرت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے جب تک چائے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی اس وقت تک ذہن حاضر نہیں رہیں گے، محسوس یہی ہو رہا ہے۔ تو ایک منٹ ذرا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مبحث اس طرح کا ہے کہ 2 منٹ کے لیے بھی آپ اگر اپنے گھر چلے گئے بیٹھے ہوئے تو پھر غائب ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ کیا اتحاد مسمى حقیقت فلانا ڈمکانا، پتہ نہیں کوئی پہاڑی زبان۔ اچھا جی، جو چائے کے کپ ہوں گے ان کو ہوا کہیں گے تو کون سی کیٹیگری میں آئے گا؟ اس کو نہیں جو متعدد بھی نہیں ہے اور وہ متداخلہ نہیں، مجازن بس، یعنی حقیقت کے اعتبار سے نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ چائے ادھر بھی ہے چائے ادھر بھی ہے تو 2 محل ہیں، یعنی 2 کپ ہیں جن میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، یعنی 2 محل ہیں جن میں ادھر بھی چائے ادھر بھی چائے، تو آپ یوں کہیں گے کہ 2 محل میں 2 ظروف میں ایک ہی چیز ہونے کی وجہ سے ہم نے ہوا کہہ دیا۔ یہ اصلاً ابعد الوجوہ ہے جو تیسری کیٹیگری کی طرف جائے، یعنی ان دی اینڈ یہ تیسری کیٹیگری۔ اگر 2 شعر ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فزیکل جو آؤٹ سائڈ فارمز ہیں، ہاں جو 2 شعر ہیں اس میں اگر آپ کہیں گے ہوا کا مطلب کیا ہے کہ شعر کا مسمى ایک ہے، یعنی مثال کے طور پہ جب آپ کہیں گے نا یہ بھی شعر ہے یہ بھی شعر ہے، ہوا، یا تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہوا سے مراد کیا ہے کہ لفظ شعر جو ہے، لفظ شعر وہ مترادف ہے دونوں جگہ اور اس کا مسمى ایک ہی ہوتا ہے۔ مسمى کیا ہوتا ہے؟ وہ کلی ہے اصلاً، اس کا انطباق اس پر بھی ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے، تو وہاں اصلاً آپ اس کو اسماء مترادفہ بھی نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہاں وحدت مفہوم مسمى میں ہے، مفہوم مسمى میں، جس کی بنیاد پر ہم ان دونوں کو ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، ویسے یہ لغت میں سینس نہیں بنے گی کہ 2 شعر ہوں آپ کہیں یہ اور یہ ایک ہی کہہ سکتے، تو اس کا مطلب ہے یہ صرف الفاظ اور وہ ثانی اور نہیں، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کہیں کہ وضع ثانی چونکہ اسم اصلاً ہے ہی وضع ثانی، لیکن جو مفاہیم ہیں مثلا سلج اور ہم نے ابھی کیا لیا تھا ابیض، تو وہ تو وضع اولی ہے، لیکن وہاں ابعد الوجوہ تھی نا۔ ابعد الوجوہ کا مطلب کہ اچھا یہ سلج اور ابیض دونوں موضوع کے اعتبار سے وحدت رکھتے ہیں اس لیے ہم نے ایک کہہ دیا۔ اگر آپ یہاں بولیں گے نا یہ اور یہ ایک ہے تو یہ جملہ لغت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کلی ایک ہی ہے شعر، ٹھیک ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اس کا انطباق ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے، لیکن 2 بلیاں اگر سامنے آپ کے پائی جائیں اور آپ کہیں کہ یہ یہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ اس میں وحدت کیا تھی؟ وہ وحدت تھی نسل کی، یعنی ہم کہیں یہ بلی بھی اسی نسل کی ہے یہ بلی بھی اسی نسل کی ہے، تو اس وحدت نسل کی وجہ سے ہم نے کیا کہہ دیا ان دونوں کو ایک، تو ایک اعتبار سے وحدت ڈھونڈنی پڑے گی اور وہ ساری کی ساری مجازی ہوں گی، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے اطلاق ہوا کا صرف اسماء مترادفہ پر ہوتا ہے۔ امام غزالی اب یہی قاعدہ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس قاعدے کو پیش نظر رکھ کے اس میں مزید مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ قاعدہ کیا ہے دیکھیے، وَلَا بُدَّ فِي قَوْلِنَا ہوا کہہ رہے ہیں ہمارے یہ کہنے میں کہ ہوا کیا ضروری ہے، من کثرت من وجہ و وحدت من وجہ، کسی اعتبار سے کثرت ہونی چاہیے اور کسی اعتبار سے وحدت ہونی چاہیے۔ اب جب انہوں نے 2 شعروں کی مثال دی مثلا یا 2 بلیوں کی، تو ہم کہیں گے کثرت کس اعتبار سے؟ کثرت ہے وجود خارجی کے اعتبار سے، دونوں الگ الگ تشخص رکھتی ہیں۔ وحدت کس اعتبار سے ہے؟ مثلا نسل کے اعتبار سے۔ تو جب بھی آپ ہوا کہیں گے تو وحدت من وجہ ہونی چاہیے اور کثرت من وجہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہوا میں اسنینیت ہے کہ نہیں؟ اسنینیت کس کو کہتے ہیں؟ دوئی ہے کہ نہیں؟ ہوا میں دوئی ہے کہ نہیں؟
وزٹس بن جاتے ہیں بلیاں. نہیں ویسے لفظ ہوا میں دوئی ہے کہ نہیں؟ ہوا ہاں دوئی ہے. دو چیزیں ہوں گی تو اس میں اسی لیے آپ دیکھیے کہ مثلا میں اس وقت یہ بیان نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کہیں وحدت الوجود، اور وحدت الوجود میں آپ کہیں کہ بندہ ہی خدا ہے، وہ کہیں گے یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے، یہاں تو تم نے ہوا اس نئیت کا بیان، ہم تو وحدت کی بات کر رہے ہیں، دو ہے ہی نہیں. تو جب تم کہو گے نا کہ بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، ہوا کہہ کر وحدت الوجود کو بیان کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تو اس وقت آئے گی جب ہم یہ مان لیں کہ دو ہیں. جب ہم نے یہ مانا ہی نہیں کہ دو ہیں تو پھر ہوا کا مفہوم پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا، الا یہ کہ جب آپ اس کو مزید آگے فلسفیانہ سطح پر ایکسپلین کرتے چلے جائیں گے اور پھر ایک دوئی پیدا کر کے دکھا دیں کہ ہم وحدت الوجود میں بھی دوئی کیسے پیدا کرتے ہیں ظاہر اور مظہر کے اعتبار سے، جو بھی دوئی پیدا کرنے کے طریقے ہیں، پھر آپ کہیں گے ہوا. تو ہوا جی ضرور. ہوا کا سارا کانسیپٹ ہے، یہ اسم اور مسمہ کو علیحدہ کرنے میں کیسے مدد کرتا؟ اس لیے کہ کچھ گروہوں نے دعویٰ کیا نا کہ اسم ہی مسمہ ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ اسم ہی مسمہ کا مطلب ہے اسم اور مسمہ ایک ہے، ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہوا کس کو کہتے ہیں. جب انہوں نے ہوا کی تمام صورتیں بتا دی اور کہا کہ اسم اور مسمہ اس پر پورے نہیں اترتے، تو اس کا مطلب ہے اسم اور مسمہ ایک نہیں ہے، کیا ہے؟ دو الگ غیر ہے. یعنی ہوا کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی الاسم هو المسمى یا الاسم غیر المسمى. ٹھیک. تو اصل میں جو مسلک یہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الاسم غیر المسمى. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ الصبر والتقسیم. ہاں وہ ٹھیک ہے. ہاں صبر کا مطلب ہوتا ہے وہ مطلب تقسیم کر کے جانچنا. ہاں وہی میتھڈ، یعنی تقریباً جو امام غزالی علیہ الرحمہ کا منہج ہے نا، وہ جس کو آپ کہتے ہیں تحلیل، یعنی صبر و تقسیم کو تحلیل بھی کہہ دیتے ہیں. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے چیز کو پہلے کھولو، تو کھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کرنا اس کو ادھر ادھر، پھر ہر ایک کو الگ الگ جانچو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر و تقسیم. یا امام غزالی علیہ الرحمہ اس کو کیا کہیں گے؟ تحلیل. یہ منہج کیا ہے؟ تحلیل کا. اور یہ بہت زبردست ہے. تحلیل کے منہج سے اجمال رخصت ہو جاتا ہے. اور التباسات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اشکالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اجمال کی وجہ سے. بہت واضح ہے کہ جب آپ چیزوں کو بالکل کھول کے الگ کر دیں گے تو اجمال رہے گا یا وضاحت ہو جائے گی؟ وضاحت ہو جائے گی. تو اصطلاحات کو کھولا. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ وَأَحَقُّ الْوُجُوهِ أَن تَكُونَ الْوَحْدَةُ فِي الْمَعْنَى وَالْكَثْرَةُ فِي مُجَرَّدِ اللَّفْظِ. کہہ رہے ہیں احق الوجوہ، حقیقت سے سب سے زیادہ قریب ان میں سے کون سی ہے کہ وحدت معنی میں ہو اور کثرت مجرد لفظ میں ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء مترادفہ. اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ساری بحث کا فائدہ کوئی نہیں. تو کہتے ہیں هذا القدر کاف فی الکشف عن هذا الخلاف الطویل الذیل القلیل النیل. کہہ رہے ہیں یہ جتنا میں نے بیان کر دیا، ابھی بیان مکمل نہیں ہو، ابھی چل رہا ہے ویسے آگے، جتنا میں نے بیان کر دیا یہ کافی ہے اس خلاف کو کھولنے کے لیے، اس اختلاف کو کھولنے کے لیے جو طویل ذیل ہے، جو بہت لمبا ہے. ویسے طویل الذیل کہتے ہیں کہ بھئی چیز تو گزر جائے، پیچھے دم اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی، تو طویل الذیل اس کو کہا جاتا ہے. یعنی بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے، اس کو کھولنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. القلیل النیل، اس کا فائدہ بڑا کم ہے، یعنی اس اختلاف کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے مختصراً بیان کر دیا، مختصراً اس کو کھول کے بیان کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا وَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ الْإِسْمَ وَالتَّسْمِيَةَ وَالْمُسَمَّى أَلْفَاظٌ مُتَبَايِنَةُ الْمَفْهُومِ. اور آپ کے لیے اب یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اسم، تسمیہ، مسمہ یہ سب الفاظ الگ الگ مفاہیم رکھتے ہیں. بات واضح ہو گئی ہے انشاءاللہ. مختلفۃ المقصود، ان سب کا مقصود الگ الگ ہے. ساتھ ساتھ جو ہے میرے بھی بہری ایک منٹ یہ مکمل ہونا. وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهَا أَن يُقَالْ هُوَ غَيْرُ الثَّانِي لَا أَنَّهُ هُوَ لِأَنَّ الْغَيْرَ فِي مُقَابِلِ الْهُوَ. کہہ رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ان سب کو کیا کہا جائے کہ ہوا غیر الثانی. کس کو؟ الاسم غیر المسمى، المسمى غیر التسمیہ. یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا انہ ہو، کہ یہ وہی ہے.
لأن الغیر، کیونکہ غیر کس کے مقابلے میں؟ فی مقابلۃ الہو، ہو کے مقابلے میں کیا ہے؟ غیر. بہت واضح. مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب یعنی میں اور آپ ایک ہیں، ہوا یا ہوا غیر؟ ہوا غیر اصلاً حقیقت، لیکن مجازن آپ ہوا ثابت کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہوا کر سکتے. کیسے کریں گے؟ وحدت ڈھونڈیں گے. یعنی آپ کسی بھی شے میں آپ وحدت ڈھونڈیں. وحدت کیا ہے؟ ہم دونوں انسان. بالکل ٹھیک فرمایا. تو آپ کہیں گے ہم دونوں ایک ہی. آپ کوئی اور وحدت ڈھونڈ لیں، آپ کہیں مسلمان، ہم دونوں ایک ہی. آپ کوئی اور وحدت ڈھونڈ لیں، وہ اپنے ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ کہیں ہم دونوں ایک ہی. اور کوئی وحدت، مطلب وحدتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب مجازی ہیں. اصلاً احق الوجوہ کیا ہے؟ کہ الفاظ میں محض کثرت ہو، مسمى ایک ہی ہو. لیکن یہاں مسمى ایک نہیں ہے، یہاں مسمى الگ الگ وجود خارجی رکھتا ہے. لیکن ہم مجازن وحدت ڈھونڈ کے ایک بھی کہہ سکتے ہیں. علم ہے ہی کیا؟ علم ہے کثرت میں وحدت ڈھونڈنا. یہ علم کی ایک تعریف ہے. علم کیا ہے؟ کثرت میں وحدت تلاش کرنا اور وحدت سے کثرت پیدا کر کے دکھا دینا. یہ دو صفات اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ عالم ہیں. آپ علم پیدا بھی کر سکتے ہیں، علم کو سمیٹ بھی سکتے ہیں. جیسے کہا نا صوفیہ نے کہ العلم نقطۃ کثرہ الجہل. علم ایک نقطہ ہے، جہالت اس کو پھیلا دیتی ہے. جہالت پھیلا کیسے دے گی؟ اس لیے کہ جو جاہل ہے وہ کثرت میں وحدت پیدا کر کے نہیں دکھا سکے گا. وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کثرت ہی کثرت ہے. لیکن جو صاحب علم ہے وہ اس کثرت کو سمیٹتا ایک نقطے میں لے آئے گا، اور پھر اس نقطے کو کھول کے وہ مزید کثرتیں پیدا کر سکتا ہے. لیکن ان تمام کثرتوں کو کثرتوں کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی اس نقطے سے جوڑ کے رکھے گا، اس وحدت سے جوڑ کے رکھے گا. آپ کہیں تمام علوم، مثال کے طور پہ آپ کہیں تمام علوم میں وحدت پیدا کرو، یعنی علم نافع سب ایک ہی ہوتا ہے. کیسے؟ وحدت پیدا کر کے دکھایا نا. یعنی علم کے اندر آپ کہیں علم نافع ایک علم ہے. وہ کیسے ایک علم ہے؟ آپ کہیں گے علم نافع وہ ہے جس کا معلوم، جس کا مقصود، جس کی غرض و غایت خدا کا قرب ہو. تو آپ نے خدا معلوم کس کو بنا لیا؟ خدا کو. تو اس کے نتیجے میں تمام علوم کو جمع کر دیا کہ نہیں؟ علوم نافعہ کو. کچھ علوم ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو خدا سے دور کریں. تو آپ علوم نافعہ میں اتحاد کیسے پیدا کریں گے؟ کہ اس کا معلوم خدا ہے. اور علوم ضارہ یا غیر نافعہ میں اتحاد کیسے پیدا کریں گے؟ کہ اس کا معلوم خدا نہیں ہے، وہ خدا سے دور کر دیں. اس طریقے پر اسی طرح آپ اصول فقہ پڑھتے چلے جائیں گے تو اصول فقہ میں آپ کو فقہ میں تو بہت کثرت نظر آتی ہے نا. یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. آپ چاہتے ہیں اس کثرت کو کچھ قواعد میں جمع کر کے دکھا دیا جائے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اصول بناتے ہیں، قواعد بناتے ہیں. تو وہ سب اختلاف وہاں پہنچ کے جمع ہو جاتا ہے کہ یہ اختلاف کس قاعدے سے پھوٹ رہا ہے؟ وہ یہ قاعدہ ہے. اور اس کے بعد آپ اس کی فرع، اس میں فروع پیدا کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ فقہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم الفروع. تو فروع کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیج تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اور شاخیں درخت کی ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، لیکن آپ سب شاخوں کو ان دی اینڈ بیج کے اندر جمع کر کے دکھا سکتے ہیں نا کہ ان سب میں وحدت کیسی ہے. کہ یہ نظر تو تمہیں بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہیں، 1000 پتے نظر آ رہے ہیں، سینکڑوں پھل نظر آ رہے ہیں، اتنی لکڑی ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، لیکن ان سب میں ایک وحدت ہے. وہ وحدت کیا ہے؟ وہ وحدت اصل ہے. اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ بیج جہاں سے یہ نکل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ تو صرف ویسے ہی مثالیں ہیں، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ ہوا کہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا غیر کے ہیں. اچھا، اب جو اگلی بحث ہے وہ ذرا اور مشکل سی ہے. اس کے لیے میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ پہلے آپ ذرا نا صفحے الفصل الاول کے پہلے صفحے پہ پہنچ جائیں. میرے ہاں تو یہ صفحہ نمبر 34 ہے، باقی آپ کو رقیش بتائیں گے کہ یہ صفحہ کون سا ہے. صفحہ 34 میرے پاس جو پی ڈی ایف ہے نا، پتہ نہیں آپ کے پاس، میں نے آپ کو پی ڈی ایف بھیجی تھی تو وہ پھر میری والی ہوگی. آپ پڑھیے. 24 نمبر پیج ہے جس میں لکھا ہے الفصل الاول فی بیان معنی الاسم والمسمى والتسمیہ. جی ہاں. اچھا، یہاں امام غزالی علیہ الرحمہ نے نا اسم، مسمى اور تسمیہ میں 3 مذاہب بتائے تھے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلی بحث مذہب ثالث کیا ہے. وہ 3 مذاہب کیا ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ قد کثر الخائضون فی الاسم والمسمى وتشعبت بہم الطرق. بحث مباحثہ کرنے والے جو اسم اور مسمہ میں ہیں. یار یہ شور شرابہ سا بڑا آ رہا ہے، اس سے جو ہے وہ چلو کوئی نہیں صوفی صاحب. تو
وزاغ عن الحق اکثر الفرق، اکثر فرق جو ہیں وہ حق سے منحرف ہو گئے. فمن قائل، کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ان الاسم هو المسمى ولكنه غیر التسمیہ، کہ اسم مسمى ہی ہوتا ہے لیکن تسمیہ نہیں ہے. یہ مذہب باطل ہے نا. کیسے باطل ہوا؟ جو ابھی تفصیل بیان کی ہے کہ اسم بھی اور ہے، مسمى بھی اور ہے، تسمیہ بھی اور ہے. ومن قائل، اور ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان الاسم غیر المسمى ولكنه هو التسمیہ، کہ اسم مسمى تو نہیں ہوتا لیکن تسمیہ اور اسم ایک ہی ہے. یہ بھی مذہب غلط ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ کیسے؟ جب ہم نے کہہ دیا اسم بھی اور ہے، مسمى بھی اور ہے، تسمیہ بھی اور ہے، مسمی بھی اور ہے. ٹھیک ہے. اب ایک مذہب ثالث رہ گیا جو اپنے آپ کو ذہین کہنے والے کچھ لوگ ہیں، متکلمین ہیں، ان کا مذہب ہے. وہ کیا ہے؟ ومن ثالث معروف بالحذق فی صناعۃ الجدل والکلام. تیسرا گروہ وہ ہے جو بڑا ذہین ہے اور خاص طور پہ جدل اور کلام میں بڑی مہارت رکھتا ہے. اس نے کیا کہا؟ یزعم ان الاسم قد یکون هو المسمى، وہ یہ کہتا ہے کہ اسم کبھی مسمى ہو بھی سکتا ہے. اچھا، کا قولنا اللہ. ابھی اس کی وضاحت آئے گی، امام غزالی کریں گے اور اس مذہب کا رد کریں گے، اس کی تصحیح کریں گے. لیکن کیا ہے وہ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو. لیکن جب آپ بولتے ہیں اللہ، لفظ اللہ بولا، تو اس کا مسمى اللہ کی ذات ہے نا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کبھی اسم اور مسمى ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ بولا اور اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے، تو لہذا اسم اور مسمى ایک ہی. یہ رائے غلط ہے لیکن ابھی سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے. کبھی کیا ہوتا ہے؟ کقولنا اللہ تعالی انہ ذات و موجود، تو ایسی صورت میں اسم اور مسمى کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ وقد یکون غیر المسمى، کبھی اسم غیر مسمى ہوتا ہے. امام غزالی بتائیں گے بالکل اللاجیکل ہے، اسم غیر مسمى ہو سکتا ہے؟ اسم تو ہوتا ہی غیر مسمى ہے. یعنی خیر، جب ہم امام غزالی کے تبصرے کو ابھی امام غزالی کو جب پڑھیں گے تو ہم بیان کریں گے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی اسم غیر مسمى ہوتا ہے. وہ کب کہہ رہے ہیں؟ الخالق والرازق. جیسے ہم کہیں کہ اللہ خالق اور رازق، تو اسم غیر مسمى ہے. وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم خالق کہتے ہیں تو خالق سے مراد اللہ کا پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ خلق کو پیدا کرتا ہے، تو خلق تو خالق نہیں ہوتی نا، تو مسمى غیر اسم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اور تیسرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وقد یکون بحیث لا یقال انہ المسمى ولا هو غیرہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسم مسمى ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسم مسمى نہیں ہے. دونوں ہی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. یہ تیسرا مذہب ہے جو بعض متکلمین کا ہے. جیسے ہم کہیں انہ عالم و قادر، تو جب ہم عالم اور قادر کہتے ہیں تو اس میں دلالت اللہ کے علم پر ہے نا، اللہ کا علم. تو اللہ کی جو صفات ہیں نہ وہ ذات کا عین ہے نہ وہ ذات کا غیر ہے، جیسے عموماً مذہب اہل سنت ہے. تو گویا اس صورت میں اسم کی دلالت مسمى پر ہے، اور وہ مسمى کیا ہے؟ وہ نہ عین ہے نہ غیر ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسم اور مسمى ایک ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسم اور مسمى ایک دوسرے کے غیر ہیں. تو یہ تیسرا مذہب ان تین تفصیلات پر مشتمل ہے. وہ کیا تین تفصیلات ہیں؟ کبھی اسم اور مسمى ایک ہوتے ہیں، اللہ. کبھی اسم اور مسمى غیر ہوتے ہیں، جیسے خالق اور رازق. کبھی اسم اور مسمى نہ عین ہوتے ہیں نہ غیر ہوتے ہیں، جیسے عالم. بات یہ کیا تفصیل ہے اس کی؟ یہ اب ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کو دیکھیں گے کہ یہ مذہب بھی درست نہیں ہے. یہ مذہب بھی درست نہیں ہے. اور درست مذہب کیا ہے انڈین؟ جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ اسم اور مسمى اور تسمیہ یہ سب الگ الگ الفاظ ہیں. بات اچھا جی، اب پڑھتے ہیں. وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا مذہب ثالث کون سا؟ آپ کس پیج پہ آ گئے؟ اب ہم واپس پہنچ گئے جہاں ہم تھے 31. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میری والی PDF ہے. تو فرمایا وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ الْمُقَسِّمُ لِلْإِسْمِ إِلَى مَا هُوَ الْمُسَمَّى وَإِلَى مَا هُوَ غَيْرُهُ وَإِلَى مَا لَا هُوَ وَلَا هُوَ غَيْرُهُ. ٹھیک ہے نا؟ یہی تین تقسیمیں تھی نا، کہ مذہب ثالث کیا ہے؟ جو اسم کی تقسیم کرتا ہے کہ کبھی اسم مسمى ہوتا ہے، کبھی وہ اس کا غیر ہوتا ہے، کبھی نہ وہ ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے، نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے. فَأَبْعَدُ الْمَذَاهِبِ عَنِ السَّدَادِ وَأَجْمَعِهَا لِقَبُولِ الْاضْطِرَابِ. کہہ رہے ہیں یہ سب سے دور دراز کا مذہب ہے، سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے. ٹھیک. إِلَّا أَن يُؤَوَّلْ، اللہ یہ کہ اس کی تعویل کرے.
بہت اہم بات ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم کبھی مسمہ کا عین ہوتا ہے, کبھی غیر ہوتا ہے, کبھی نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہی بعید از قیاس بات ہے, الا یہ کہ آپ تعویل کر کے یہ کہیں کہ ایک اسم ہوتا ہے, ایک اس کا مسمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسم اور مسمہ. مسمہ کی تقسیم یہ کر دیں, اسم کی نہیں. کس کی؟ مسمہ کی. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں اسم کا جو مفہوم ہے, مفہوم کبھی وہ عین ذات ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی وہ غیر ذات ہوتا ہے, کبھی وہ نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے. اس میں بھی تفصیل ہے, یہ بھی اپنے اطلاق کے اعتبار سے درست نہیں ہے, لیکن یہ تقسیم اسم کی اب نہیں بنے گی. کس کی بنے گی؟ مسمہ کی. یعنی اسم یہ نہیں کہیں گے کہ اسم کبھی مسمہ ہوتا ہے عین, کبھی اس کا غیر, کبھی نہ عین نہ غیر, بلکہ ہم کہیں گے مسمہ کبھی ذات کا عین ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں گے اللہ, تو اللہ کا لفظ تو اللہ کا عین کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اسم اور مسمہ ایک نہیں. لفظ اللہ تو حادث ہے, الفاظ سے بنا ہوا لفظ ہے. ہاں آپ کہیں گے لفظ اللہ کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف ذات ہے. لیکن جب آپ بولیں گے عالم, قادر, ابھی ہم وہ دیکھیں گے, تو اس کے مفہوم میں بھی ذات ہے, لیکن ذات کے سوا کچھ اور بھی ہے نا, صفت بھی ہے. تو اب یہ تقسیم اسم میں جاری نہیں ہوگی. لہذا امام غزالی نے گویا یہ کہہ کر پورے مذہب کو تو اڑا دیا نا, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہم تعویل کر کے اس پر غور کرتے ہیں. وہ تعویل کیا کریں گے کہ ہم یہ تقسیم اسم کی نہیں کریں گے, بلکہ ہم مسمہ کی کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسم ہی مسمہ کبھی ہے, کبھی غیر ہے, کبھی نہ عین اور غیر ہے, بلکہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ مسمہ کبھی ذات کا عین ہوتا ہے, کبھی غیر ہوتا ہے, کبھی نہ عین نہ غیر. اس میں بھی تفصیل ہے, وہ اب ہم دیکھیں گے. تو یہ تعویل ہے جو امام غزالی علیہ الرحمہ اس مسلک کی کر رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے کچھ؟ اب پڑھیں. تو فرمائے الا ان یؤول و یقال, الا کہ تعویل کر لی جائے اور یوں کہا جائے, ما اراد بالاسم الذي قسمه الى ثلاثه اقسام الاسم نفسه, کہ انہوں نے اسم سے مراد جس کی انہوں نے 3 اقسام میں تقسیم کی تھی نا, اس سے اسم مراد نہیں لیا, بلکہ کیا لیا؟ بل اراد به مفہوم الاسم و مدلولہ, بلکہ مراد اسم کا مفہوم اور مدلول لی. اسم کا مفہوم اور مدلول کیا ہوتا ہے؟ مسمہ. ٹھیک ہے نا, جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ مسمہ کی تقسیم کریں گے, تو اب یہی تعویل کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اسم سے مراد, ہم ان کے مذہب کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتے ہیں, اسم سے مراد اسم نہیں لیا بلکہ مدلول لیا ہے, اس کا مسمہ لیا ہے, اس کا مفہوم لیا ہے, اس کا معنی لیا ہے. یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں. یعنی اسم کا مفہوم ہو, اسم کا مدلول ہو, اسم کا مسمہ ہو, اسم کا معنی ہو, یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ متداخلہ, مترادفہ نہیں ہے, متداخلہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مثال جیسے ہم کئی دفعہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا مترادف, ہم کہیں مفہوم مسمہ ہی ہے, یہ سب کیا ہیں؟ الفاظ متداخل. خیر, یہ بیچ میں ایسے ہی کہہ دیا, آپ خام خواہ التباس نہ پیدا ہو جائے. وَهَذَا الْإِنْقِسَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ مُتَطَرِّقٌ إِلَى مَفْهُومِ الْإِسْمِ, کہہ رہے ہیں یہ جو انقسام اس نے کیا ہے نا, کیا انقسام کیا تھا کچھ آپ بتائیں کہ بھئی اسم کبھی مسمہ کا عین ہے, کبھی غیر ہے, نہ کبھی عین ہے نہ غیر ہے. یہ انقسام مسمہ کا نہیں ہے بلکہ اس کے اسم کا نہیں ہے بلکہ اس کے مسمہ کا. ٹائم کافی ہو گیا میرا خیال ہے. جب زبان جو ہے نا وہ آگے پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ٹائم کافی ہو گیا. بہرحال تو فالصواب ان یقال, تو صحیح بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے. اچھا, یہ پانی کی اچھی خاصی آواز ہے نا, بالکل جیسے وہ, لیکن یہ اسسٹ کرے گی. اچھا تھاٹ پروسیس. ہاں نہیں, وہ تھاٹ پروسیس کو ایسی چیزیں وہ کرتی ہیں جب خاموشی ہو, انسان بول نہ رہا ہو. تو آپ کے نہیں جو سن رہے ہو, اچھا سننے والوں کے, ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا کہ فالصواب ان یقال مفہوم الاسم قد یکون ذات المسمى وحقیقتہ وماہیتہ وہی اسماء الانواع التي لیست مشتقہ. اب مجھے بتانا کہ ٹائم کتنا ہو گیا, کیونکہ اس کی تفصیل مجھے کرنی پڑے گی. ابھی 44 ہے. ہاں, اب ذرا تفصیل سنیے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مفہوم اسم نہیں بلکہ مسمہ, یعنی مفہوم اسم کبھی ذات مسمہ ہی ہوتا ہے, مفہوم اسم, اور اس کی حقیقت ہوتا ہے اور ماہیت ہوتا ہے, جو اسماء انواع ہے. اسماء انواع کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں منطق میں نا, اس کو منطق کو کیا کہتے ہیں؟ لاجک. جیسے منطق میں
کلیات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کلیات خمسہ. کلی کس کو کہتے ہیں؟ کلی. کبھی آپ نے نام سنا ہوگا نا کہ یہ لفظ کلی ہے. کلی کہتے ہیں کہ جس کے تصور میں افراد کی کثرت ہو سکے. مثال کے طور پہ آپ کہیں الانسان. الانسان کلی ہے. کیوں کلی ہے؟ اس لیے کہ انسان کا اطلاق ان پر بھی ہے، ان پر بھی ہے، ان پر بھی ہے، ان پہ. تو جیسے ہی آپ نے انسان کا تصور قائم کیا تو آپ کا ذہن کوئی معنی تو نہیں بن رہا نا کہ اس کے مصادیق بہت سے ہوں. معنی بن رہا چاہے خارج میں کوئی مصداق ایک بھی نہ ہو، لیکن ذہن کہتا ہے ہو تو سکتے. جیسے آپ کہیں عنقا ایک پرندہ ہے موجود دنیا میں کہیں؟ نہیں ہے، مت ہے، جو بھی آپ کہیں. لیکن جیسے ہی آپ ذہن میں کہتے ہیں عنقا تو یہ کلی ہے، چاہے خارج میں کوئی بھی نہیں ہے. کیوں کلی ہے؟ اس لیے کہ ذہن کہہ سکتا ہے ہو سکتے ہیں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، ایک ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بھی ہو تو ذہن تصور کر سکتا ہے نا کہ ایک سے زیادہ ہو. کسی زمانے میں نا شمس کے بارے میں تصور یہ تھا، سورج کے بارے میں، کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو علماء مثال دیتے تھے کہ وہ کلی کہ جس کا وجود خارج میں تو ایک ہی ہے لیکن ذہن مانے تو نہیں ہے کہ اور بھی ہو سکتا. اب پتہ چلا ہے تو ہم کہتے ہیں الشمس. اس زمانے میں تصور کیا تھا کہ شمس ایک ہی ہے. اب تو ہمیں پتہ ہے سارے سٹارز جتنے بھی ہیں وہ شمس ہی ہیں. تو شمس ایک ہی ہے، لیکن ذہن میں جب آپ الشمس بولتے ہیں تو ذہن اس بات سے آپ کو نہیں روکتا نا کہ شمس بہت سے ہو سکتے ہیں، اس کے مصادیق بہت سے ہو سکتے ہیں. بات اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی. لیکن جب آپ بولیں گے مثلا ڈاکٹر عرفان، بات واضح، تو ڈاکٹر عرفان صاحب ایک شخص کا نام ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک شخص کا نام ہے، ذہن فوراً بند ہو جائے گا. یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر عرفان صاحب کا انطباق عاطف خان صاحب پر بھی ہو جائے گا، ان پر. وہ کہے گا وہ ایک ہی آدمی ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ جزئی. کلی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ جزئی. بات واضح ہے. یہ جو کلی ہے نا اس کی 5 اقسام ہیں، لیکن میں 5 نہیں بیان کروں گا، صرف 2 ہی بیان کروں گا. ایک ہے جینس جس کو آپ جنس کہتے ہیں، اور ایک کیا ہے؟ نوع جس کو آپ سپیشی کہتے ہیں. دیکھیں جنس کیا ہوتی ہے اور نوع کیا ہوتی ہے. جنس کلی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کلی کیا ہوتی ہے. اچھا اس جنس کے نیچے جو افراد ہوتے ہیں، اب آپ کہیں انسان کے نیچے بھی افراد بہت سارے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہو سکتے ہیں. اس جنس کے نیچے جو افراد ہیں ان کے حقائق ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں. مثال کے طور پہ حیوان جو ہے یہ ایک جینس ہے نا، جنس ہے. اب اس کے نیچے شیر ببر بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، بلی بھی ہے، شتر مرغ بھی ہے، اور اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، انسان بھی ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ چلے آپ کوئی شخص انسان کو کیوں شامل کیا ہے تو صحیح ویسے، لیکن نکال دیتے ہیں. لیکن جتنے بھی اب شیر اور بکری ایک ہی اپنے حقائق کے اعتبار سے الگ الگ ہے نا. ٹھیک ہے، یہ جنس ہوتا ہے. اچھا جنس کے نیچے جو مختلف حقائق والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کون ہوتے ہیں؟ نوع. ٹھیک ہے. اب شیر ایک نوع ہے، انسان ایک نوع ہے. نوع کیسے بنتی ہے وہ منطق میں الگ طریقہ ہے، کیسے اس کی تعریف آپ نے کرنی ہوتی ہے، حد کیسے بنانی ہے. لیکن یہ جنس عام ہے، نوع نیچے ہے. بات واضح. تو یہ جو اسماء انواع ہیں، اسماء انواع نوعوں کے نام، ان کی دلالت ذات کی طرف ہوتی ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ میں رقیہ صاحب کو کہوں یہ انسان ہے تو میں ان کا کیا تعارف کروا رہا ہوں کہ یہ کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کس کالج سے تشریف لائے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ انسان ہے، ان کی ذات کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ذات ان کی انسان ہے، جو مرضی ہو، یہ پڑھیں لکھیں نہ پڑھیں لکھیں جو بھی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے. تو جو اسماء انواع ہوتے ہیں، اب اسم نوع کا ایک مسمى ہوگا نا. اسم نوع میں نے انسان بولا، اس کا مسمى ہے حیوان ناطق جیسے انسان. بات واضح ہے. اس انسان وہ مسمى ذات کا عین ہے کہ نہیں؟ وہ مسمى کیا ہے؟ ذات کا عین ہے. لیکن جب میں بولوں گا کہ رقیش عالم ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے. عالم کے اندر دلالت یہ ہے کہ ایک ذات جس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ کون ہے وہ، لیکن اس کے اندر ایک صفت علم کی پائی جاتی ہے. وہ ذات اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، انسان کی بھی ہو سکتی ہے، الگ الگ حقائق ہیں. تو اس میں نوع جو ہوتا ہے وہ چیز کی حقیقت و ماہیت اور ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. بات واضح. اب امام غزالی علیہ الرحمہ بتا کیا رہے تھے کہ جو اسماء انواع ہیں، اب یہ چھوڑیں کہ ہم کہتے ہیں مسمى کبھی عین ذات ہوتا ہے، مسمى کبھی عین ذات ہوگا. تو وہ کون سے اسم کا مسمى عین ذات ہوگا؟
اسم نوع، اسمائے نوع. بات واضح؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تقسیم وہ بنانے لگے تھے نا کہ اسم، یہ جن صاحب نے کہا کہ اسم کبھی مسمہ کا عین ہے کبھی غیر ہے، کہ نہیں اسم کی بات چھوڑو، مسمہ پہ جاتے ہیں. مسمہ کبھی عین ذات ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کون سے اسم کا مسمہ عین ذات ہوتا ہے؟ اسم مشتق یا اسم نوع؟ وہ اسم مشتق آگے آ رہا ہے، وہ بھی میں بتا دوں گا. اسم مشتق کیا ہوتا ہے؟ وہی صرف والا اسم مشتق جو آپ عربی میں پڑھ کے آئے، عالم، مفعول، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، یہ وہ. اب مثال کے طور پہ آپ بولیں مطلب کہہ دیں مثلا اس طرح کہ کاتب، یہ لفظ کاتب میں ذات کی حقیقت کی طرف اشارہ اسم نوع ہے یا ذات کو مبہم رکھ کے اس کے اندر ایک صفت کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، یہ اسماء مشتقہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ صرف میں آپ نہیں پڑھیں گے. اب یہ منطق ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اسم نوع میں مسمى ذات ہوتی ہے، اسم مشتق میں مسمى ذات بھی ہوتی ہے لیکن ذات کی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ذات کے اندر ایک صفت ہوتی ہے. یہ اسماء انواع اور اسماء مشتقات میں فرق ہے. مطلب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. اب آپ دیکھیں امام غزالی کو آپ پڑھیں گے تو آپ، وگرنہ اگر آپ کو یہ کلام اس ترتیب پہ واضح نہ ہو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ امام غزالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ فالصواب، دوبارہ یہاں سے پڑھیں، فالصواب ان یقال، صحیح تر بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے مفہوم الاسم قد یکون ذات المسمى، مفہوم اسم کبھی مسمى کی ذات و حقیقتہ و ماہیتہ ہوتی ہے. ایک ہی بات ہے، ذات اس کی حقیقت اور ماہیت. وہی اسماء الانواع التي لیست مشتقہ، یہ وہ اسماء انواع ہوتی ہیں جو مشتقہ نہیں ہیں. یہ جملہ امام غزالی کا آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گئی بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. مطلب امام غزالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو. اچھا اب مثال دیں گے، کقولک انسان و علم و بیاض، یہ کس کی مثال ہے؟ اسماء انواع کی ہے یا مشتقات کی ہے؟ ہاں، آپ نے کہا انسان، اس میں مسمى کی طرف، مسمى کی ذات کی طرف اشارہ. آپ نے کہا علم، اس میں علم کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہ عالم، علم بات ہو رہی ہے، عالم کی بات نہیں ہو رہی. علم، اچھا آپ کہیں گے علم کی کون سی ذات ہے؟ مراد ہے علم کی حقیقت. اس لیے انہوں نے ذات کے ساتھ حقیقت اور ماہیت بھی بیان کی تھی کہ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر ذات نہ ہو، کچھ جگہوں پر حقیقت اور ماہیت ہو. بیاض، سفیدی، سفید نہیں، سفیدی، سفید تو کوئی شے ہوگی نا، وہ آپ کہیں گے ابیض، وہ مشتق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن بیاض یہ مشتق ہے. یہ مشکل ہے. ہاں یہ مشکل ہے نا؟ نہیں، بیاض کیا ہے؟ مشتق ہے نہیں ہے، اسم نوع ہے. یہ اسم نوع کی مثال ہے، انسان و علم و بیاض. اچھا دوسری تقسیم کیا ہے؟ وما ہوا مشتق، دوسری یہ ہے کہ وہ اسم مشتق ہو. مشتقات آپ جانتے ہیں. اچھا فلا يدل على حقیقت المسمى، تو وہ حقیقت مسمى پر دلالت کرتا ہے. اسم مشتق تو سفیدی تو ایک حقیقت ہے نا، ماہیت ہے، وہ تو پھر مبالغے کی وجہ سے مجاز ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ ہم سفید شے کو ہم سفیدی کہتے تھے مبالغے کی وجہ سے، لیکن مطلقاً آپ سفیدی بولیں گے تو وہ اسم نوع ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اسم مشتق نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم اسم کبھی ذات مسمى کی حقیقت یا ماہیت ہوتا ہے، یہ پہلی قسم ہو گئی. کبھی وہ مشتق ہوتا ہے، مثلا تو مشتق ہوگا تو فلا يدل على حقیقت المسمى، تو پھر اس کی دلالت مسمى کی حقیقت پر ہوگی؟ نہیں ہوگی. بل یترک الحق، اچھا ذات پر تو ہوگی، اس میں مسمى کا پتہ تو چلے گا، حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا. بل یترک الحقیقت مبہمہ، بلکہ وہ لفظ حقیقت کو مبہم چھوڑ دیتا ہے. وَيَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ لَهُ، اور اس کی ایک صفت پر دلالت کرتا ہے. كَقَوْلِكَ عَالِمٌ وَكَاتِبٌ، جیسے آپ کا یہ کہنا کہ فلاں صاحب عالم ہے اور کاتب ہے. یہ تقسیم سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگرچہ ریپیٹیشن میں زیادہ کر رہا ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مبحث مشکل ہے. یہ بحث اب ہم تیسرے مذہب میں کر رہے ہیں. یعنی اسم اور مسمى کے بارے میں جو تیسرا مذہب تھا وہ کیا کہتا تھا؟ اسم مسمى کا عین بھی ہوتا ہے، مسمى کا کبھی غیر ہوتا ہے، کبھی نہ عین ہوتا ہے نہ کبھی غیر ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ تو بڑی فضول سی بات ہے، الا یہ کہ ہم اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تعویل انہوں نے کیا کی کہ اسم اور مسمى کو چھوڑو، ہم کہتے ہیں مسمى کبھی ذات کا عین ہوتا ہے اور کبھی ذات کا
غیر ہوتا ہے، اور تیسرا مسئلہ کہ کبھی عین ہوتا ہے اور غیر، وہ بھی امام غزالی آگے بتائیں گے وہ کیسے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی جو اسماء انواع ہے نا اس میں مسمى ذات کا عین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، ذات کا عین ہوگا. اور کچھ مشتقات ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، حقیقت اور ذات مبہم چھوڑ دی جاتی ہے اور اس کے اندر ایک صفت کا اثبات کیا جاتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ تیسری کیٹیگری پہ آئیں. مشتق کو دو حصوں میں تقسیم کریں. آگے وہ آگے آ رہی ہے بات، تقسیم در تقسیم ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے دیکھیں آگے چلیں. ثم المشتق، پھر جو مشتق ہے نا ینقسم، وہ آگے مزید منقسم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو 31 نمبر صفحہ ہے آپ کے پاس، آپ کے ہاں جو عبارت ہے نا ثم المشتق ینقسم، اس کے بعد آگے یہاں پورا لائن اور اگلی لائن بھی وما ہوا مشتق تک یہ اضافی ہے، یہ خلل ہے، پرنٹنگ کا خلل ہے، اس کو آپ کاٹ دیجئے گا. اور کچھ حضرات اگر اس کو اسی PDF پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ثم المشتق ینقسم کے بعد پڑھنا ہے ثم المشتق ینقسم، اگلی لائن کے وسط میں الہ. ٹھیک ہے، الہ ما، تو یہ بیچ میں خلل ہے عبارت کا. تو ثم المشتق ینقسم الى ما يدل على وصف حال في المسمى كالعالم والابيض والى ما يدل على اضافه له الى غير مفارق كالخالق والكاتب. حضرات ذرا غور سے سنیے. ہم نے کہا کہ اس میں نوع ذات اور حقیقت اور ماہیت پر دلالت کرتا ہے، مشتق کرتا ہے. مشتق ذات پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کی حقیقت پر دلالت نہیں کرتا، اس کو مبہم چھوڑ دیتا ہے. اچھا، مشتق کی پھر آگے دو قسمیں ہوں گی. پہلی قسم وہ ہے جو ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو مسمى میں موجود ہوتی ہے، حال ہوتی ہے. ٹھیک. اور دوسرا مشتق اسم وہ ہے جو مسمى میں ایک اضافت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اضافت، ابھی میں بتا دیتا ہوں وصف اور اضافت میں کیا فرق ہے، جو اس سے غیر مفارق ہوتی ہے. کل خالق والکاتب، عالم ہے، دیکھنے میں دونوں ایک ہی جیسے نا، خالق بھی مشتق ہے، عالم بھی مشتق ہے. ہاں لیکن اب کیا ہے، خلق چاہیے نہیں، وہ آگے ہم دیکھیں گے. خلق نہیں چاہیے، تصور خلق چاہیے بس. تو وہ عالم ہے، عالم اور وہ بھی صفت ہے، خالق ہونا بھی صفت ہے. دونوں صفات میں فرق کیا ہے، ایک اضافت ہے اور ایک صفت ہے جو حال ہے، موجود ہے موصوف کے اندر. ٹھیک. اب وہ کیسے، صرف سمجھ لیں، اس کے بعد اس کو ہم امام غزالی علیہ الرحمہ سے ہی سمجھیں گے انشاءاللہ. لیکن جب میں کہتا ہوں عالم، فلاں صاحب زید صاحب عالم ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اضافت کس کو کہتے ہیں ویسے؟ نسبت کو. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب تک میں امام غزالی اور ابن تیمیہ اور فلاں 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 سب عالموں کو سمجھ نہ لوں، اس کے بعد ہی کوئی بتا سکوں گا کہ یہ عالم ہے کہ نہیں. یعنی اضافت قائم کر کے بتائی جائے گی کہ یہ عالم ہے؟ نہیں. آپ کہیں عالم ہے، بس انہیں علم. بات واضح. قطع نظر اس کے کہ آپ کا عالم ہونا موقوف ہو کسی اور کو جاننے پر، اس میں اضافت نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں آپ باپ ہیں، بات واضح ہے کہ نہیں، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں باپ ہونے کا تصور بھی ذہن میں آ سکتا ہے اضافت کے بغیر؟ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کہیں گے آپ باپ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ ہونے کی صفت آپ میں حاصل ہی اس وقت ہوگی جب آپ ایک اضافت آپ کی ذات کے سوا کسی اور کی طرف ہو جائے گی. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح میں کہوں کہ بھئی یہ گلاس ہے سفید، اس میں تو مجھے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے اس صفت میں. لیکن جب میں کہوں کہ گلاس میز کے اوپر ہے، یا چلے میز چھوڑیں، گلاس اوپر ہے، خالی کہوں اوپر ہے، اوپر یعنی کسی جگہ کے اوپر ہے، تو اوپر ہونے کا مفہوم اضافت کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے. کس کے اوپر ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا، اسی طرح آپ کہیں اب آپ پہنچے خالق پر اور رازق پر. تو خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، لیکن فوراً آپ کو اس کے اندر سمجھ میں آئے گا کہ کوئی مخلوق بھی ہوتی. خالق کا لفظ مخلوق کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ اب مخلوق خدا ہے نہیں، تو وہ اضافت کسی اور کی طرف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس طرح باپ اور بیٹا ایک ہیں، الگ الگ وجود ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے بیٹا، بیٹا ہونا تصور باپ کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے، باپ ہونا تصور بیٹے کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے، خالق ہونا تصور خلق کو لائے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے.
بات واضح. تو عالم اور قادر بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کوئی اضافت اور نسبت چاہیے؟ نہیں چاہیے. لیکن جب آپ کہیں گے قادر اور خالق، یہ بھی اس میں مشتق ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نسبت چاہیے، اضافت چاہیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی وصف ہے لیکن یہ اضافت ہے. دوبارہ سمجھیے، انہوں نے کہا کہ اس میں نو ہوتا ہے، وہ حقیقت ذات یا ماہیت پر اشارہ کرتا ہے، یعنی اس کا مسمى کبھی عین ذات ہوتا ہے. اس کے بعد مشتق ہے. مشتق دو ہو گئے. مشتق وہ ہے جو ذات کو مبہم چھوڑ دیتا ہے اور وصف کی طرف اشارہ کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ وصف یا تو اس ذات کے اندر پایا جائے گا یا کسی نسبت کی وجہ سے ہوگا. یہ دو قسمیں ہو گئے. تو نسبت والے کو ہم نے کیا کہا؟ اضافت. اور دوسرے کو ہم علم کلام کی زبان میں کہتے ہیں صفات معانی. سمجھ میں آ رہی؟ صفات معانی کبھی آپ نے سنا ہوگا نا. اللہ عالم ہے، قادر ہے، متکلم ہے، مطلب حیات ہے اس کے اندر، سمع ہے، بصر ہے. لیکن کچھ صفات اللہ کی صفات فعلیہ ہیں جس میں مخلوق کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے. تو رازق جیسے بھی تصور آئے گا رزق کسی کو دیا جا رہا ہوگا. تو یہ اضافات ہوتی ہیں. اب امام غزالی اس تیسرے مذہب پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس کی تصحیح پہلے کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، کبھی کبھی غیر ہوتا ہے، کبھی عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے. آپ یوں کہیں اسم کا مسمى یعنی اس کا مفہوم کبھی عین ذات ہوتا ہے جب وہ اس میں نو ہو، اور کبھی وہ اس میں مشتق ہوتا ہے. وہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک دو نشستیں مزید اسی طرح کی مشکل سی ہوں گی. لیکن یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں اب تک آ گئی ہے، اور کوشش یہ کیجیے کہ کل جب آپ تشریف لائیں تو یہیں تک سمجھ میں آئی ہوئی ہو، تاکہ اس کو آگے سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے. لیکن یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت یعنی اس کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہے. اس دقت کے اندر بھی ایک حسن ہے اور ایک خوبصورتی ہے اور گہرائی ہے اور لذت ہے. یعنی علم کی جو ایک لذت ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر لذت ہے. آپ کہیں اس میں نو مشتق، کیا بات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. کتنے منٹ